علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ علم ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو اتاری وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت انجمن اسلام جم خانہ اور پرلس اکیڈمی کے اشتراک سے جس پروگرام میں آپ شریک ہیں، میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے محترم منیر الزماں صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پرلس اکیڈمی کیا ہے اس سلسلے میں ابتدائی گفتگو ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب منیر الزماں دیشمکھ صاحب پرلس اکیڈمی کے بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اکیڈمیشین ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ پورے مہاراشٹر کے اندر، پورے انڈیا کے اندر تقریباً 6 سے 7 انٹرنیشنل اسکولز انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اور کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی اکنامکس ایجوکیشن میں جناب ڈاکٹر منیر الزماں دیشمکھ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ It's a great pleasure for me to be here today in front of such an august gathering. اور اس دور کی ہماری ایک بہت بڑی ضرورت تعلیم اور تربیت، اور 21ویں صدی میں ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں، یہ کچھ عنوان ہیں جن پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا ہمارے ادارے کے حوالے سے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ دور ہے جس میں ہم لوگ ہیں، اور اس چیلنجنگ دور کو وی کین اوور کم اونلی بائی دا مینس آف گڈ تعلیم اینڈ تربیت۔ To start with, I just relate an anecdote. In 1996, I was working in Ministry of Environment and Forests, and my reporting officer was an IS officer. تو ہم کافی فرینڈلی ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا، یو پی کیڈر کے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ منیر، what do you think who will be ruling the roost in the coming days؟ تو ہم نے بلا تاخیر یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو سول سرونٹس ہیں، وہ تو پوری حکومتیں چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ نہیں، دنیا کے اندر وہ لوگ کارگر ہوں گے جو ہیومن ریسورس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ صحابہ کی شخصیت کی تعمیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کو فتح نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم اور فارس فتح ہوا، لیکن حضرت عمر جیسی شخصیتوں کو تیار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شخصیتوں کی تعمیر کرنا یہ ہمارے سب سے بنیادی کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو اسوے کے طور پہ دیا۔ خود قرآن پاک کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا، کتاب اور حکمت۔ تو دس از دی پرائمری رول آف us today, that we make strategies to develop the personalities of the coming generation. ایک اور بات یہاں پہ کہتا ہوا چلو
کہ ہمیں آگے یہاں سے کتنا دور کی سوچنی چاہیے. میں ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں یا پیرنٹس کے ہم اورینٹیشن پروگرام لیتے ہیں اور بھی پروگرامس لیتے ہیں, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس 2075 ہونا چاہیے. جو بچہ ابھی پہلی کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے 6 سال کا یا 5 سال کا ہوتا ہے, وہ پریویلنگ نارمس کے حساب سے جب جا کے ریٹائر ہوگا تب تک اس کی ایک جنریشن اور آ چکی ہوگی. جب تک ہم اتنی دور اور نظر رکھ کر کے نہیں پلاننگ کریں گے تو ہم جو ہے کچھ بڑا کام نہیں کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسٹریٹجیز ٹپکتی ہیں لیکن ہم اس میں تلاشتے نہیں ہیں, نہ ہم ہمارے لیے کوئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج سے تقریباً آپ 1100 سال پہلے جائیے تو بغداد کے اندر ایک لائبریری تھی جس میں 6 لاکھ کتابیں تھیں, اور اس وقت آج کا جو دنیا کا لیڈر ہے یعنی امریکہ, وہاں پر لوگ کپڑے بھی نہیں پہننا چاہتے تھے. تو ہم سوسائٹی کے پینیکل پہ تھے, لیکن ایسا کچھ ہوا اس سالوں میں کہ ہم نیچے آ گئے, وہ یہاں پہنچ گئے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ, وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ اپون دیٹ. پیپل لرن فرام ہسٹری. لوگوں نے ہماری جو ترقی تھی ہمارے کاندھوں پہ پیر رکھ کے آگے نکل گئے. اب ضرورت ہے کہ ہم ان کے کاندھے پہ پیر رکھ کر کے آگے نکلیں. اگر ہم یہی نہیں کریں گے تو آگے آنے والا دور شاید ہمارے لیے بہت خوشنما نہیں ہوگا. ہم نے ہمارے ادارے میں یہ کوشش یہ کی ہے کہ ہم جو لیٹسٹ پریکٹسز ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کو اڈاپٹ کریں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جو ہے اس سے لوگ گھبراتے بھی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کو ہم چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو یہاں سے اگر دلی جانا ہے تو وی ڈونٹ گو بائی واک اور بلک کارٹ اور سم تھنگ ایلس, وی گو بائی فلائٹ. ٹیکنالوجی کا ہم نے استعمال کیا. اسی طرح آنے والے جنریشن کو جو ضرورتیں ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا رول ہے. ہم کو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے حساب سے اڈیپٹ کرنا چاہیے. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے ادارے میں ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اگر اس پہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, تھوڑا سا پیچھے ہے اسکرین, تو میں نے اصل میں جو فوٹو شو کی ہے وہ ایک بلیک بورڈ پہ ٹیچر پڑھا رہا ہے. اس کی یہ ایک صورتحال ہے, اور آج کی صورتحال یہ ہے یہ آگمنٹڈ ریالٹی کے کانسیپٹ کو کلاس روم میں استعمال کیا گیا ہے. ہم تو بیسیکلی ٹیچر ہیں. کانفیڈنس ہمارے بچوں کے اندر ہمیں دینا چاہیے. ہماری کتابوں کے اندر سے جو اتنے ہمارے ماضی کے ہیروز تھے ان کو مائنس کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ دس از اسٹریٹجی. Because if you don't have any heroes to emulate, whom will you emulate? آپ کی نئی نسل کس کو دیکھ کر کے آگے بڑھے گی؟ اور ہم جانتے نہیں تو ہم انہیں بتا بھی نہیں پاتے ہیں. میں نے اس میں ایک سلائڈ پہ یہ لکھا تھا پیرنٹل کنسرنز ٹیکنالوجی کے اڈیپشن پہ. تو میں نے آپ کے لیے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں کچھ سافٹ ویئرس کے نام. وہ سافٹ ویئر جو ہیں آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کے موبائل فون کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس pardon me, this one I can't hear you. Control system. Parental concerns, risk mitigation. اور ٹیک ریڈار کے نام سے ایک سائٹ ہے, اس پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے سافٹ ویئرز اور اس کی ڈیٹیلز پوری مل جائیں گے.
کچھ پیڈ بھی ہیں، کچھ فری ورژنس ملیں گے آپ کو.